اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اشہد ان امیر المؤمنین علی ولی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام. اشہد ان امیر المؤمنین علی حجۃ اللہ علی الخلق. حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح حی علی خیر العمل حی علی خیر العمل. اللہ اکبر اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبت واتوب الیہ. یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا مقلب القلوب والابصار بحق حضرت الزہرا بحق قرآن کریم اجل ولیک الفرج وثبت قلوبنا علی دینک واغفر لکل اجرم اجرمت وکل ذنب اذنبت. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين حجة ابن الحسن روحي وأرواحنا لتراب مقدمه الفداء الذي بيمنه رزق الوراء وبوجوده ثبتت الأرض والسماء. أما بعد أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله. سب سے پہلے اپنے آپ کو اور پھر مومنین کو اللہ کی بارگاہ کی طرف دعوت دیتا ہوں. گزشتہ ہفتے میں منافقت کے آثار بیان کیا تھا. منافق کون ہے اور اس کے اثرات معاشرے میں کیا ہیں، اور جو ایک منافق جو ضرر پیش کرتا ہے جامعہ میں وہ کیا ہے. منافقت اور کفر کے برعکس ایمانداری ہے، اور ایک منافق کے برعکس ایک مومن ہے. با ایمان انسان وہ ہے جس کا دعویٰ اور عمل ایک ہی جیسا ہے. جو کچھ زبان پہ اقرار کرتا ہے وہ اس کے عمل کے ساتھ ملتا ہے. ایمان یعنی انسان کا ظاہر بھی پاک ہے اور اس کا باطن بھی پاک اور پاکیزہ ہے. منافقت اس کے برعکس ہے. اس کا ظاہر شاید اچھا ہے، ظاہری طور پہ وہ اسلام لے کر آتا ہے، لیکن باطنی طور پہ وہ اسلام کے ساتھ نہیں ہے. وہ مومن اور ایماندار انسان اللہ سے ڈرنے والا ہے، خوف خدا رکھتا ہے اپنے دل میں. جتنے بھی کام انجام دیتا ہے اپنی زندگی میں وہ اللہ کی ذات کے لیے کرتا ہے. وہ جتنے بھی کام اپنی زندگی میں وہ انجام دیتا ہے وہ خدا کی رضایت کے لیے کام کرتا ہے.
اگر کسی کی فرض کرے مدد کر لی اس نے تو اللہ کے لیے کرے گا. اگر کام کرے گا، اگر کچھ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اگر کچھ اپنی زندگی میں کچھ سرمایہ جمع کرتا ہے تو اللہ کی ذات کے لیے وہ جمع کرتا ہے. کچھ کام بھی کرے، جاب بھی کرے تو اللہ کی رضایت کے لیے بھی کرے. دین کی خدمت کرے تو اللہ کی ذات کے لیے کرے گا. حتیٰ اگر فرض کرے تنہائی میں بھی ہو تو ایک با ایمان انسان وہ اللہ کی معصیت نہیں کرے گا، وہ خدا کی نافرمانی حتیٰ تنہائی میں بھی نہیں کرے گا وہ. اور سورہ مومنون کے ابتدا میں خلاق کائنات نے کچھ اس طرح بیان کیا ہے مومنوں کے بارے میں، قد افلح المؤمنون. البتہ یہ جو آیات ہیں یہ اس کا تفسیر تو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود کے لیے ہے اور ان کی شأن میں نازل ہوا ہے، لیکن ہم اسی سے ہم عبرت حاصل کر سکتے ہیں کہ ایماندار والوں کی کیا خصوصیات ہیں. قد افلح المؤمنون، مومن اس دنیا میں کامیاب ہے. بہت ساری مشکلات اور سختیاں کو اپنی زندگی میں دیکھ لے لیکن دین فروش نہیں ہے، اپنے دین کو بیچنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ چاہے بہت ساری بلائیں دیکھے اپنی زندگی میں لیکن پھر بھی وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا ان بلاؤں میں. یہ ایک مومن کی علامت ہے کہ وہ ایک ایسا کامیاب شخص ہے کہ آسانیوں میں بھی، آسائشوں میں بھی اللہ کا شکر گزار ہے اور بلاؤں میں بھی اللہ کا شکر گزار ہے. مثال کے طور پہ اگر فلسطینی ماں باپ کو دیکھا جائے آج، جو اپنے بچوں کو کٹا ہوا لاش اپنے ہاتھ میں رکھ کے کہتا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل ربنا تقبل منا ھذا القربان. یعنی یہ کہ اللہ کی رضایت کی کچھ ایسی منزل پہ پہنچ گیا ہے وہ انسان کہ وہ تیار ہے کہ اپنے پورا خانوادہ بھی اس کا قربان بھی ہو جائے، پھر بھی وہ اللہ کی رضایت چاہتا ہے اپنی زندگی میں. قد افلح المؤمنون، کہ ایک ایماندار انسان وہ اس دنیا میں کامیاب ہے. یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ ماں باپ اپنے بچوں کو اپنے ہاتھ میں رہ کے کہتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ یعنی ہے کہ وہ انسان ہی کہہ رہا ہے کہ اے میرا اللہ، یہ بچہ آپ کی بارگاہ میں تقدیم کرتا ہوں، میں آپ کی بارگاہ میں تقدیم کرتا ہوں. یہ برادران، یہ کچھ معمولی بات نہیں ہے کہ ایک انسان کچھ ایسا کام کرے. یہ کچھ ایسے کام ہیں جو اولیاء خدا انجام دیتے تھے ایک زمانے میں. ہماری مشکلات اپنی جو زندگی میں اگر دیکھا جائے تو ہماری مشکلات کچھ اور مشکلات ہیں، ان کا صبر کا منشا وہ ایمان ہے. حقیقت میں کچھ ایسے افراد ہیں جو بہت ہی چھوٹے مشکلات میں کے سامنے وہ گر جاتے ہیں، اپنے دین کو رہا کر دیتے ہیں، اللہ کی دوری اختیار کرتے ہیں، اپنے دین کو چھوڑ دیتے ہیں. فرض کریں کچھ کاؤنسل ٹیکس کا فائن مل گیا کسی کو، کسی کے گاڑی کا انجن خراب ہو گیا ہو، کسی کا کچھ گورنمنٹ سے لائسنس کے اوپر پوائنٹ مل گئے ہیں، تو یہ مشکلات جو ہیں وہ انسان کو اللہ کی دوری کو اختیار کرنے کا سوچ میں ہوتا ہے اس کے بعد. لیکن کچھ ایسے افراد ہیں جو پورا شہر کو برباد ہونے کے باوجود وہ اللہ کی رضایت چاہتا ہے. ان کا ایمان کا منشا، ان کا صبر کا منشا ایمان ہے. قد افلح المؤمنون، جو مومنین جو سب سے بڑی مشکلات میں ان کا ایمان میں مضاعف ہوتا ہے، ان کے ایمان ارتقاء ہوتا ہے اس کی ایمان کے اندر. دوسری جو خاصیت جو ایماندار والوں کی بیان ہوئی ہے قرآن میں وہ یہ ہے الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ جو اپنی نمازوں میں خشیت رکھتے ہیں. وہ جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے تو خوف خدا محسوس ہوتا ہے اس کو، اللہ کی عظیم قدرت اس کے دل کے اندر احساس ہوتا ہے. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یعنی وہ کچھ ایسی نماز، کچھ ایسی معراج ہو رہی ہے اس کی کہ وہ پوری دنیا سے منقطع ہے. دنیا سے جو تعلق رکھتا ہے وہ اس کے ساتھ منقطع ہے وہ، اور خوف خدا
کا اظہار کرتا ہے نماز میں. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ آیا میری نماز مجھے خوف خدا دیتی ہے؟ جب میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہوں تو میں دنیا سے منقطع ہوں یا میں دنیا کے ساتھ متصل ہوں؟ میں یہ دیکھنا چاہیے کہ جب میں تکبیر کہتا ہوں تو اللہ کی بارگاہ میں کیسی کیفیت ہے میری. ائمہ اطہار علیہم السلام سے ملتا ہے کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو کچھ ایسی کیفیت تھی کہ اس دنیا میں وہ ہے ہی نہیں تھے. وہ بہت عجیب کیفیت میں تھے معصومین علیہم السلام جب نماز کے لیے اور اللہ کی بارگاہ کے لیے کھڑا ہوتے تھے. مومن وہ ہے جو اپنی نماز میں خدا سے ڈرتا ہے، اور مثال انہی کی دینا چاہیے جن کو ہم امیر المؤمنین علیہ السلام کہتے ہیں. اللہم جب میرے مولا سجدے میں تھے، آپ کے پاؤں مبارک سے تیر نکالا گیا تھا، تو فرماتے ہیں کہ میں علی ابن ابی طالب کچھ ایسی معراج پہ تھا، اور اللہ کی بارگاہ میں کچھ اس طرح فانی ہو گیا تھا کہ جب تیر نکالا گیا مجھے کچھ احساس نہیں ہوا. یعنی میرے مولا کچھ ایسی عبادت کرتے تھے اپنی زندگی میں کہ کچھ ایسے لوگ سمجھتے تھے کہ مولا اس دنیا میں ہے ہی نہیں ہے. کئی راتیں گزاری ہیں رکوع میں، کئی راتیں گزاری ہیں سجود میں. مولا کائنات کی عبادت کو اگر آپ ذرا دیکھیں تو اس کی مثال کوئی معصومین علیہ السلام میں نہیں ملے گی آپ کو، رسول خدا جیسی ملے گی آپ کو. یہ ہے امیر المؤمنین علیہ السلام. صلوات پڑھ لیجیے محمد و آل محمد. صلی علی. تیسری خاصیت جو بیان ہوئی ہے، والذین هم عن اللغو معرضون. مومن وہ انسان ہے کہ جب گفتگو کرے تو علمی باتیں کرتا ہے. جب اس کے ساتھ بات چیت کریں تو آپ کے علم میں اور تقوی میں اضافہ ہوتا ہے. فضول گوئی کی عادت نہیں ہے اس کو. فضول باتیں کرنے والا جو ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا. وہ لیکن حتیٰ ایک مومن چاہے موسم کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہو تو پھر بھی اس میں علمی دینی نکتہ ہے، اس میں آپ کے کچھ تقوی الہی آپ کے دل کے اندر اضافہ ہوتا ہے آپ کے اندر. بد زبان انسان کبھی بھی مومن نہیں ہو سکتا. وہ جو انسان اپنی زبان کو اچھائی کے لیے نہیں استفادہ کرتا ہو تو وہ انسان وہ مومن نہیں ہو سکتا. اپنی زبان کی حفاظت کرنے والا انسان وہ مومن ہے، وہ ایماندار انسان ہے. اگر کسی کے پاس بیٹھیں اور آپ اس کا فرض کریں کہ ایمان ضعیف ہے اس کا، تو پھر کسی کی غیبت ہو رہی ہوگی، تو پھر کسی کے بارے میں برا بلا ہوگا، اور فرض کریں کہ مومنین اور علماء پہ مثلا تہمت لگا رہی ہو کوئی، اور یا کسی کے بارے میں غیبت ہو رہی ہوگی، تو یہ انسان کا جس کا ایمان ضعیف ہے اس کے ساتھ اگر بیٹھ جائیں تو ایسی بات چیت چلیں گی. لیکن جب ایک مومن کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ کے ایمان کا ارتقاء آپ دیکھیں گے آپ کے اندر، اور شک سے یقین کی منزل پہ فائز ہوں گے جب آپ مومن کے ساتھ بیٹھیں گے. مثال کے طور پہ کسی کے ساتھ بیٹھ کے اور کہے کہ مولوی اور دین کا کام اور یہ تمام جتنے بھی مولوی ہیں یہ ان کا بزنس ہے، صرف یہ جو چل رہا ہے، یہ جتنے بھی دیکھیں آپ مثلا کمیونٹی کے لیے کام کر رہے ہیں، مسجد کے لیے کام کر رہے ہیں، یہ جو مولوی بنے ہوئے ہیں یہ سب جو ہے یہ اپنا بزنس چلایا ہوا ہے انہوں نے، اور سب پیسہ جمع کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی چکر میں ہے. منافق ایک ایسا انسان ہے جو اپنا سست عقیدہ آپ کے اوپر تحمیل کرنے والا ہے. یعنی آپ کا جو خالص ایمان ہے اس کو توڑ کے اپنا سست عقیدہ آپ کے اندر وہ انسٹال کرنا چاہتا ہے آپ کے اندر. وہ کہے گا کہ سب مولوی فارغ ہیں، کمیونٹی فارغ ہے، شیعہ حکومت فارغ ہے، خود تشیع فارغ ہے، یہ ان کے لیے سب کچھ فارغ ہے. والذین هم عن اللغو معرضون. مومن وہ شخص ہے جو فضولیات سے دور رہتا ہے. وہ
ایماندار انسان وہ ہے جس کے پاس بیٹھیں تو آپ کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، علم میں اضافہ ہوتا ہے، ان کے ساتھ بیٹھنے میں لطف ہوتا ہے جب ان کے ساتھ بیٹھیں، اور آپ کو شک سے یقین میں ڈالتے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو آپ کو یقین سے شک میں ڈالتے ہیں، آپ کے دل کے اندر دین کے بارے میں یقین ہے لیکن وہ آپ کو یقین سے شک میں ڈالتے ہیں۔ اگر کچھ ایسے افراد ہیں جو آپ کو یقین سے شک میں ڈالتے ہیں تو یہ سمجھ لیں کہ وہ انسان، اس کے اندر ایمان ضعیف ہے، اس کا وہ ضعیف ایمان انسان ہے۔ وہ کچھ ایسے افراد سے دوستی رکھیں کہ جب ان کے ساتھ بیٹھیں تو وہ ان کی گفتگو آپ کو اللہ کے بارے میں وہ یاد دلاتی ہے، آپ کو اہل بیت علیہ السلام کے قرب حاصل کرتا ہے وہ آپ کی باتوں سے۔ لیکن کچھ لوگ ہیں، البتہ انسان کا نفس چاہتا ہے کہ کچھ ایسے افراد کے ساتھ بیٹھے کہ جو فضولیات میں گھس جائے، وہ انسان کا نفس یہی چاہتا ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھے جو ایسی کچھ بات چیت کرے کوئی۔ لیکن ایک ضروری نقطہ کہنے کا یہ ہے کہ منافق کے لیے مومن کے ساتھ ہم نشینی کرنا بہت سخت ہے۔ وہ ایک مومن کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا، وہ کہے گا نہیں بھئی بہت ہی سیریس انسان ہے، یہ تو بہت ہی خشک آدمی ہے، اس کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے ہم۔ اب بیٹھیں تو لیکن بات چیت بھی نہیں کر سکتے کچھ صحیح طریقے سے، تو بہتر ہے کہ اس کو دعوت نہ ہی دیں۔ اس کو مومن اور منافق ہم نشین نہیں ہو سکتے، ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے۔ البتہ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ بالکل ہی انسان آف لائن ہو جائے اور کسی کے ساتھ بیٹھنے کی صلاحیت بھی نہ رکھتا ہو۔ کچھ ایسے افراد ہیں کہ دینداری کے عنوان سے بہت ہی انتہائی خشک ہو جاتے ہیں اور نہ کسی کے ساتھ کچھ مثلا ہنسنے میں یا مذاق میں کچھ کر سکتا ہے، کچھ بھی نہیں اس کے ساتھ ہو سکتا، وہ بھی انسان، وہ دیندار نہیں ہے۔ ایک مومن ایسا افراد ہے جو دوسرے لوگوں کو اپنے شخصیت کے ساتھ دعوت کرتا ہے، اپنے شخصیت کچھ ایسی اچھائیاں ہیں کہ جب بیٹھتا ہے تو دوسرے کو اچھا لگتا ہے کہ یہ میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ یہ مومن کی خاصیت ہے کہ اپنی گفتگو میں اور جب بات چیت کرے تو اللہ کی خشیت آپ کے دل میں وہ ڈلاتا ہے۔ وہ صلوات پڑھ لیجیے محمد و آل محمد صلی علی محمد۔ We are currently speaking about the signs of a mu'min, and we said that Allah subhanahu wa ta'ala said in the Quran, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ, that certainly the mu'min and the one who believes in Allah subhanahu wa ta'ala, the one who has that iman inside of him, he is successful in this world. Be it that he lives in the most difficult of circumstances, he is still successful in this world because he protects his deen in the times of the most difficult times. He's not willing to compromise his deen. He's not willing to compromise his religion and sell it for cheap at the time when he's in a calamity. But the person who can preserve his deen in the most difficult times, he's the person who is successful in this world. He's the person that is a mu'min. And inshallah I'll speak about this in the second khutbah, and I'll mention this inshallah. Wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alameen. Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwa Allahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا مضاد له ولا شبيه له، الذي ليس كمثله شيء، والحمد لله رب العالمين. والحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيب نفوسنا وشفيع أمتنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين. وصل على وصي رسول رب العالمين إمام المتقين أمير المؤمنين مولانا علي بن أبي طالب.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على قرة عين الرسول وبضعة الرسول فاطمة الزهراء سلام الله عليها. اللهم صل وسلم وزد وبارك على الإمامين الحسنين السبتين الرسول حسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. ما صل على اللهم صل وسلم وزد وبارك على الأئمة الهدى والهداة الأخيار والأئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الصالح المهدي. اللهم صل على محمد وعلى محمد. السلام عليك يا بقية الله في أرضه، السلام عليك يا وعد الله الذي ضمنه، السلام عليك يا بقية الله عجل الله تعالى فرجه وسهل الله تعالى مخرجه وظهوره واجعلنا الله من أعوانه وأنصاره. أما بعد أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله. Again, in the second khutbah on the day of Friday, I would like to ask myself first, before I ask anybody else, to come towards the sanctity of Allah subhanahu wa ta'ala, to practice piety and to fear in the day of judgment, and to fear that day where everybody will disperse and run away from each other. In the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala says, on the day of Qiyamah, there will come a day where nobody will have an ounce of mercy inside of their hearts for anybody else, even their own father, even their own mother, their children. They will run away from each other, everybody will disperse. And the fact that we have this raham, this mercy inside of us for anybody, is because of the Ar-Rahim, Allah subhanahu wa ta'ala. If there was no mercy inside of us, it was because Allah subhanahu wa ta'ala didn't put mercy inside of me. But the fact that I have this mercy inside of me, the fact that a mother can have mercy upon her child, is because of the name Ar-Rahim of Allah subhanahu wa ta'ala. There's a story about Nabi Musa alayhi salatu wasalam, that he saw a mother walking with her baby on a mountain. She was climbing a mountain and crossing to go towards a village. And Nabi Musa alayhi salam, he asked Allah subhanahu wa ta'ala, he says, Ya Allah, take the mercy outside of her heart. And Allah subhanahu wa ta'ala accepted the dua of Hazrat Musa, and he sees that the mother, she had the baby inside of her hand, and she places the baby on the floor and she continues to walk on. And then Nabi Musa alayhi salam, he says, Ya Allah, put this mercy back inside of this mother's heart. And then Allah subhanahu wa ta'ala accepted his dua, and then the mother went back running towards her child to pick her child up again. The reason to why we have any mercy inside of us for anybody is because of the title of Allah subhanahu wa ta'ala, Asma'ul Husna of Allah, Ar-Rahim, the merciful, the one who grants mercy towards people. The fact that we have any mercy upon anybody is because of Allah subhanahu wa ta'ala. But there will come a day, on the day of judgment, where nobody will have mercy upon anybody. Everybody will forget about their family members, their loved ones, their mother, their father, their brothers, their sisters, their children. So Allah subhanahu wa ta'ala says, fear that day where you will be running like as if you are trying to save yourself from something. So the day of judgment, brothers, is a very near event. It's not something that's far away. And before that, inshallah, we get to see the zuhur of the son of Hazrat Fatima al-Zahra, Imam Mahdi ajallahu ta'ala farj al-Sharif. Allahumma salli ala. In the previous khutbah, we talked about the signs of a mu'min, and we said that a mu'min is successful in this world because of the fact that in whichever test or trial that he is, if he is in a calamity, if he is suffering from trials and tribulations, he is still going to seek the contentment of Allah subhanahu wa ta'ala. Or even if he has all of the ease, even if he has all of the luxuries of the world, he is still going to be having taqwa inside of his life. This is why a mu'min is successful, because in either case, he is still going to have iman in Allah subhanahu wa ta'ala. There are certain people who, because of the smallest calamity, or not even calamity, maybe the smallest difficulty inside of their lives, they like to let go of their deen. Their deen is compromisable. Their deen is up for sale.
whenever they can do it, they will go ahead and sell it straight away for cheapest amount. Because of the smallest difficulty inside of their life, they'll go ahead and say, okay, you know what? I am going to go and do this, for example. I'm going to commit haram. There are certain people who have all of the luxuries of the world. Their stomachs become so full, they have so much possession inside of their life that they also forget Allah subhanahu wa ta'ala also. But the mu'min is successful because in both cases, in both tests of the world, he is successful in both of them. قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. A mu'min is the one who, when he stands in the presence of Allah subhanahu wa ta'ala, he feels the power of Allah subhanahu wa ta'ala inside of him. He feels the overwhelming qudrat of Allah subhanahu wa ta'ala inside of him. But if we look at ourselves and what is the value of my salah, for example, we should evaluate our salah sometimes. When I say takbir, what happens to me? Where do I go towards? Where does my mind flock towards? Am I really afraid of Allah subhanahu wa ta'ala? Do I really fear God inside of my life in my salah? It's something to really evaluate about. الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. A mu'min is a person who has khashyat of Allah subhanahu wa ta'ala when he says takbir. We also said that a mu'min is the one whose claim and whatever he believes in and his action are exactly the same. His outer appearance is beautiful and his inner dimension is also beautiful. He's beautiful from both sides. This is a mu'min. So, as we were saying, الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. I would like to just obviously speak about the person who even has the most difficult calamities in the world, but he still has the contentment of Allah subhanahu wa ta'ala. And I'd like to give the example of the Palestinians as it is the most relevant one today, who can hear their families under the rubble. They can hear their families under the rubble. I was watching a video, and there was this father, he was calling out to 3 of his family members under a building. And he was asking them if they were alive, and they were responding back to him under the rubble. They were responding to him, but he can't do anything because there's so much rubble, and they are trapped under there. But when they hold their body parts of their family members, they say, Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. They have reached such a maqam of sabr that it's truly unbelievable to see, and it's heart-wrenching to see, to be honest with you. They say, Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Enough for me is Allah, and Allah subhanahu wa ta'ala is the greatest of all planners. And He's the greatest of all authorities, the best of all wakeel. And the other day, I was in my own apartment. I'd like to share a relevant story of my own self. And they had turned off the water for a few hours without prior notice in my building, inside of my apartment. And when I was sitting there, I didn't have enough water to go ahead and do my daily activities. And I was using small bottles of water. But I became so enraged that they didn't give me no notice prior to that. They closed the water down inside of my building. I was opening my taps and I was really upset about this. But just for a moment, I thought to myself that there are Palestinians out there that don't have water to do ghusl on their children. They don't have enough water to give ghusl of their children. That amount of rage that I had, it completely went away when I thought about this matter itself. And one of the most heartbreaking and world-changing moment for me was hearing that they don't have enough anesthesia for women giving birth. They don't have anesthesia. You know how difficult that is for a woman to give birth, especially if it's a surgery, and they don't have anesthesia. They don't have enough facility to do that. For many, they are treating them on the floor. They are treating them on the floor in the hospitals, or they're treating them outside in tents on the rubbles. There are diseases that are spreading within Gaza, dear brothers. There are diseases that are spreading at this moment. Due to all of the dead bodies everywhere, there are diseases that are spreading at the moment. Nobody can ever imagine this pain, but at the same time they say, Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. This is something that we really need to learn. It's something that we really need to install inside of our lives, that if we see any difficulty inside of our lives, we should be able to thank Allah subhanahu wa ta'ala on this.
We should be able to be content on the will of Allah subhanahu wa ta'ala. Whatever Allah gives me inside of my life, I must be content with it. Some people, due to the smallest of problems, they go ahead and lose their deen. We all know about the first world problems that we encounter with. They are not really problems, but they are just inconveniences. We lose our deen due to inconveniences. But certain people, they preserve their deen in the biggest of calamities. Some people preserve their deen in the biggest of calamities. قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ. A mu'min is successful in this world, but a person with the weak iman, he is willing to trade his deen to gain an ease inside of this world. There's a beautiful hadith by Mawla Amir al-Mu'mineen Ali ibn Abi Talib alayhi salatu salam. He summarizes the whole of iman into a tree. Amir al-Mu'mineen alayhi salatu salam, he states that al-imanu shajaratun. He says that faith is a tree. Asluha al-yaqeen. That the roots of this tree is yaqeen, is certainty. Wa far'uha at-tuqa. And the branches of this tree is taqwa. Wa nuruha al-haya. And the blossom of this tree is modesty, is haya. Wa thamaruha as-sakha. And the fruits that come out of this tree is generosity. This beautiful hadith by Amir al-Mu'mineen alayhi salam, he states that faith is a tree. The roots are yaqeen. The branches are taqwa. And the fruits that come out of it are sakha, or generosity. A mu'min is the one who has modesty inside of his life. Man la haya lahu la deena lah. The person who is not modest, he doesn't have a deen inside of him. And the final point that I want to make is that a mu'min is the one who is the voice for the oppressed. Dear brothers and sisters, if there are any today over here, a mu'min is the one who is the voice for the oppressed. In some news today, the Shia Hazara community in Afghanistan, it was under the direct attack of those who are committing Shia genocide inside of this world. 7 of the Hazara community members in Afghanistan were shaheed today. They were martyrs. We condemn these barbaric attacks against the Shia community anywhere in the world. And we pay our respects to the shuhada, those who have left this dunya in honor and dignity. And we ask Allah subhanahu wa ta'ala to give their families sabr. And on the other side, I would just quickly like to mention that the situation in Palestine, dear brothers, is deteriorating at the moment. Our Muslim brothers and sisters and innocent civilians, they are being brutally slaughtered in the open air at the moment. They're just being slaughtered out in the open. Dead bodies are everywhere in the strip. There are thousands who are trapped under the rubble. They don't have enough water to give ghusl to their dead bodies. They don't have enough medical supplies to treat their wounded. And they are putting people inside of mass graves. They don't have spaces for graves anymore. They're just opening one grave, a mass grave, and putting 15, 16 bodies inside one area. They don't have space anymore. There's no room left inside the hospitals. There are people on the floor at the moment. And I was listening to this one 7-year-old girl before I end my khutbah. I would like to mention what she says. She lost 15 of her family members in one go. She lost everybody, mother, father, brother, sister, cousins, everybody. She lost them in one go. She has a message, and I would like to narrate you her words. She says, why do I have to suffer? Why can't I enjoy my life like the other Arab children? Our family members are being pulled from the rubble, and I saw my father cut into pieces. But everybody stayed silent. And the world that stayed silent will be answerable on the Day of Judgment. The world that stayed silent will be answerable. This is the words of a 7-year-old girl. I'm not saying this myself. She says that the entire world will be answerable to this genocide that's been committed, and those who stayed silent. It's our responsibility to voice against this genocide. And standing against this genocide means that you stand against all of the genocides, even the Shia genocide that's happening in the world. There's a rally going on tomorrow on Saturday, and I believe that the mosque has also got some sort of transport system going on as a coach. So I urge the dear brothers of the community to please attend this protest, however much you can.
Your stance against dhulm means your stance against dhulm against not only the Palestinians, but dhulm against all Muslims, be that Shia, be it Sunni. It's not a matter of Shia Sunni, it's a matter of stance against dhulm. Your stance against dhulm is the wasiyah and the advice of our Mawla Amir al-Mu'mineen alayhi salatu wasalam. So please attend this and support it as much as you can. And inshallah, one day arrives where we get to see that the children of Palestine, they are living in happy moments and that they are liberated from the oppression that is going on today. My salams be upon the people of Gaza and those who are currently being patient for the arrival of Imam Zaman Ajallah Ta'ala Faraj al-Sharif. I'd like to do a short dua over here before I end. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahumma kun li ikhwanina fi Filastin. Allahumma kun li ikhwanina fi Filastin. Allahumma kun lahum mu'ayyidan wa dhahira. Allahumma farrij hammahum. Allahumma farrij hammahum wansurhum. Allahumma naffis karbahum. Allahumma dawi jarhahum. Allahumma afi mubtalahum. اللهم حرر المسجد الأقصى من الغاصبين. اللهم آذوا عبادك المؤمنين واعتدوا على المصلين. اللهم زلزلهم ودمرهم. اللهم لا ترفع لهم في الأقصى راية. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتظل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. والسلام عليكم